زوار نے شباب کو لا کر کوارٹر میں رکھ دیا ہے، وہیں پر رکھا ہے جہاں پر نہال کو رکھا تھا، کیونکہ اب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے نہال کے ساتھ غلط کرا، کیونکہ جو میشا ہے وہ اپنے نہال والے روپ میں آ کر شباب کو خوب ڈراتی ہے، جس کی وجہ سے شباب بہت زیادہ ہی ڈر جاتی ہے اور ڈر کر اس سے معافی مانگنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ ان چاروں نے کیا تھا۔ لیکن نہال کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ سن لیا ہے، تمہیں بھی اس بارے میں سب کچھ پتہ تھا، تم مجھے بچا سکتی تھی۔ اور اب دوسری جگہ دکھائیں گے جو نہال ہے، اس نے عامر کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس کا اب چوتھا شکار فوزیہ ہے، وہ دھیرے دھیرے سے اپنے سارے دشمنوں کو ختم کرتی جا رہی ہے اور ختم کرنے میں اس کا ساتھ ڈاکٹر صاحب اور اب نوری کا بھائی بھی ساتھ دے رہا ہے۔ وہ لوگ مل کر ان سے بدلہ لے رہے ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے گنہگار تو زوار تم بھی ہو، اپنے دل میں یہ کہنے لگتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اور زوار اب شباب کو چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اب میشا سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ دیکھ چکا ہے کہ میرے بچے کا خیال صرف میشا ہی رکھ سکتی ہے، شباب کبھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ شباب اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور یہ چیز بالکل بھی اس کو ہضم نہیں ہو رہی کہ شباب کیسے میرا بچہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ماں ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن ماں ہونے کا اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ میشا تو اس کی ماں بھی نہیں ہے، نہ ہی فرض ہے اس کا اتنا زیادہ، پھر بھی اس نے اس کو بچایا، کیونکہ وہ تو صرف اس کی آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے، اب میں تمہیں سے شادی کروں گا اور اب حنین کو تم ہی سنبھالو گی، تم ہی اس کی ماں بنو گی۔ اور جو فوزیہ ہے اب وہ بہت زیادہ روتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور وہ سمجھ گئی ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اور اب جو شباب ہے وہ کہتی ہے فوزیہ کو کہ مجھے اس کمرے سے باہر نکالو، مجھے میشا صحیح نہیں لگتی، میشا پہ مجھے بہت شک ہے، میشا مجھے نہال لگتی ہے، مجھے پلیز اس کمرے سے باہر نکالو، میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو فوزیہ کہتی ہے کہ اب اس کمرے سے آپ باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ زوار بھائی نے سختی سے منع کرا ہے کہ اس کمرے سے تم باہر نہیں نکلو گی۔ اور جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کو بھی اب میشا پر شک ہونے لگا ہے اور وہ زوار سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے، ہر کوئی دکھانے والا یا دکھنے والا اچھا نہیں ہوتا، آپ اس پر نظر رکھیں۔ اور زوار کو ہلکا ہلکا سا ڈاؤٹ تو ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے میرے گھر میں، سب سے پہلے ذکیہ، پھر جاوید اور اب عامر بھی چلا گیا اور اب اس کو اپنے گھر کی کافی زیادہ فکر ہونے لگی ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے اور کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہے، کیونکہ اس کو اتنا تو یقین ہو گیا ہے ان سب کے پیچھے ہمارا کوئی دشمن ہی ہے، ورنہ ایسے کیسے اتفاق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اب وہ چاہتی ہے کہ اب شباب بھی مر جائے، کیونکہ وہ شباب کی بھی اب دشمن ہو گئی ہے اور زوار کی بھی، اس کو صرف حنین چاہیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ کافی زیادہ گھبرا جائے گی، کیونکہ پولیس والوں کا شک سیدھا میشا پر آ رہا ہے اور وہ بار بار جاوید کے کیس میں ان کے گھر آ رہے ہیں اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے کہ یہ پولیس والا کیوں بار بار یہاں آ رہا ہے۔ جاوید کا کیس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن شاید جاوید کے کیس کی وجہ سے میشا پھنس بھی سکتی ہے، یہ دکھائیں گے۔